اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، یہ 7 نمبر والیوم میں اخلاق اہل البیت علیہم السلام جو کہ قرآن سے موافقت رکھتا ہے، بلکہ قرآن کبھی اس صورت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے جب اہل بیت عمل کرتے ہیں، تو اہل بیت کے اخلاق کا دوسرا نام قرآن ہے، اور کبھی قرآن نازل ہوتا ہے تو اہل بیت ایسا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یہی اخلاق کے بہترین 2 صورتیں نظر آتی ہیں۔ اگر اخلاق اہل بیت کو دیکھنا ہو تو قرآن کا مطالعہ کیا جائے، اور اگر قرآن کو دقت سے سمجھ لیا جائے تو اخلاق اہل بیت کی سمجھ آ جائے گی۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول کے اس عمل جو عظیم عمل تھا اور آپ کی پوری زندگی کی تمغہ اور گارنٹی اور ایک اعزاز دیتے ہوئے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے میرے حبیب تیرا اخلاق عظیم ہے۔ ایسا بڑا تمغہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوا جو رسول اسلام کو اللہ نے قرآن کی شکل میں عطا فرمایا، اور آپ فرماتے ہوئے سنائی دیے انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے تو مبعوث برسالت کیا گیا ہے تاکہ اخلاق کو کمال تک لے جاؤں۔ انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو آئندہ والیومز میں کریں گے کہ اخلاق کی حقیقت کیا ہے، اخلاق کے معنی کیا ہے، اور اخلاق کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی ہماری بات اس ایک آیت کے بارے میں ہے کہ جس کا تعلق اخلاق سے ہے، جس کا تعلق روح کی طہارت سے ہے، جس کا تعلق انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہے، جس کا تعلق انسان کی انسانیت سے ہے، جس کا تعلق انسان کی کامیابی و فلاح و کامرانی سے ہے، کہ مال اور اولاد قیامت کے دن فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ جب انسان سلیم دل کے ساتھ اس دنیا میں آئے گا اور اپنے دل کو پاک و پاکیزہ لے کے آئے گا، جس طرح اللہ نے اسے عطا کیا تھا، جیسی معرفت عطا کی تھی، جیسی طہارت عطا کی تھی، ویسے اگر لے کے آئے گا تو تب یہ انسان کو یہ چیز فائدہ دے گی۔ میں گزارش کر رہا تھا مختلف پچھلے حلقات میں بھی کہ مختلف مراحل ہیں انسان کے دل کو پاکیزہ رکھنے کے، مقدس اور طاہر بنانے کے۔ ان میں سے ایک مرحلہ یہی ہے کہ بچے کے ماں باپ نیک ہوں، حالت حمل میں ماں نیکیاں انجام دے، نیکی کی طرف متوجہ رہے، نیک چیزیں سنتی رہے، حلال رزق کھاتی رہے، گناہ سے بچتی رہے، واجبات کو انجام دیتی رہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے دل کو سلیم رکھنے کے لیے اسلام نے سب سے پہلا کام یہی بتایا کہ اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ معارف کا وہ گنجینہ ہے جو اذان و اقامت کے اندر موجود ہے، اور اس میں عمل کی دعوت بھی ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے۔ یہی اسلام ہے۔ اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، عقیدہ و عمل۔ لہٰذا یہ پہلا مرحلہ۔ اس کے بعد جب بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے تو یہ دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی عورت سے دودھ پلوانا ہو تو اسلام نے کچھ قوانین بتائے ہیں کہ ایسی عورت سے پلایا جائے جو مومنہ عورت ہو۔ کافرہ فاسقہ عورت سے دودھ پلانے میں کراہت محسوس کی گئی، کیونکہ دودھ کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا دل کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ماں کے دودھ کی تاثیر ہے۔ ماں کا دودھ اگر حلال رزق سے بنا ہے
تو یہ بچے کے دل کے سلیم پاک و پاکیزہ اور نورانیت آمیز رہنے میں اس کا کردار ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ دودھ حرام رزق سے بنا ہے، طبعاً اس دودھ کا بچے کی روحانیت پہ بڑا مثبت نہیں منفی اثر مرتب ہوگا، بڑے نیگیٹو ایفیکٹس ظاہر ہوں گے۔ جو بچہ بڑا ہوتا چلا جائے گا اس سے منفی چیزیں ظاہر ہوں گی، اس سے برائیوں کی رغبت ظاہر ہوگی۔ اس لیے کہا گیا بچہ ماں کی گود سے پہچانا جاتا ہے، چونکہ جو کچھ وہ بن چکا ہے وہ ماں باپ کے اس فکر و کردار و عمل و سیرت و صورت ہر حوالے سے اپنے ماں باپ کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے وہ بچہ۔ ہاں ضروری نہیں، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر بچہ اپنے ماں باپ پہ ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ بچے اپنے ماں باپ سے بڑھ جاتے ہیں، کچھ بچے اپنے ماں باپ کے بالعکس اگر ماں باپ نیک ہوں تو وہ بد بھی بن جاتے ہیں، اس کے بھی اسباب ہیں، اس کے بھی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اور کبھی ماں باپ بد ہوں برے ہوں تو بچے نیک بھی بن جاتے ہیں، اس کے بھی اسباب ہیں، اس کے بھی اسباب ہیں، یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن ابھی ہماری بات اس میں ہے کہ ماں جب دودھ پلاتی ہے، شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے اصولی اور فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے مرجع دینی گزرے ہیں، جن کی کتابیں پڑھ کے آج بھی فقیہ کوئی بننا چاہتا ہے، عالم بننا چاہتا ہے، ان کی کتابیں پڑھ کے بنتا ہے۔ تو وہ فقیہ کی والدہ کو جب خبر دی گئی کہ تیرا بیٹا مرجع بن گیا، کوئی تعجب کا اظہار نہیں کیا، فرماتی ہے میں تو اس کو دودھ بھی باوضو ہو کے پلاتی تھی۔ جس ماں کے اندر اتنی معرفت ہو، جس ماں کے اندر اتنی طہارت ہو کہ وہ طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر دودھ بھی بچے کو نہ پلاتی ہے، تب اس بچے کا عالم بن جانا یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، یعنی یقیناً وہ اچھے نتائج و اثرات ظاہر کرے گا، باکمال انسان بنے گا، اس کے نفس میں طہارت پیدا ہوگی۔ یہ دودھ پلانے کے آثار ہیں۔ اور جس پیریڈ میں 2 سال کا پیریڈ ہے تقریباً، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، بچے کی طہارت اور روح کی پاکیزگی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ماں اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے روحانی اعتبار سے، اور 2 سال دودھ پلائے، کیونکہ اس دودھ کے اندر اچھی جو تاثیر ہے جسمانی بھی اور روحانی بھی وہ اپنا اثر دکھائے گی اگر زیادہ دیر دودھ پلایا جائے گا۔ اور اگر زیادہ دیر دودھ نہیں پلایا جائے گا اور یہ آرٹیفیشیل پتہ نہیں کن کن چیزوں کا یہ دودھ بنایا جاتا ہے، اگر ان چیزوں سے بچوں کو کھانا کھلایا جائے گا اور یہ چیزیں، تو اس کا بھی طبعاً اثر ہوتا ہے جسمانی بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ اور اسی 2 سال کے پیریڈ میں بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے، اس کی روح کے اوپر اس کا ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، گھر کے اندر کیا میوزک کی آواز آتی ہے یا گھر کے اندر قرآن کی آواز آتی ہے، گھر کے اندر عبادت ہوتی ہے، گھر کے اندر پاکیزگی و طہارت کا ماحول ہے تو بچے کی روح کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ گھر کے اندر خدا نخواستہ شیطانیت و خباثت و نجاست کا ماحول ہے تو یہ بچے کی روح کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ بلکہ طہارت و نجاست ظاہری بھی انسان کی باطنی طہارت پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ لباس پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، وہ بستر جس کے اوپر انسان سوتا ہے، ماں باپ سوتے ہیں، بچہ سوتا ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہو، نجس لباس سے، نجس کھانے پینے سے انسان بچے، اس کے انسان کے روح کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔